السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ ابو سعید خدری اور جابر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا گیا ہے، روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب زنا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو غیبت سے بدرجہ اولا ٹوٹنا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ جب زنا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو غیبت سے بھی روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ غیبت کا جو گناہ ہے یہ زنا سے بھی بدترین ہے۔ کو سمجھنے کے لیے ہم کو جاننا ضروری ہے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں۔ روزہ کہتے ہیں امساک عن المفترات الثلاث کو، امساک عن المفترات الثلاث کو روزہ کہتے ہیں، یعنی روزہ کہتے ہیں تین چیزوں سے پرہیز کرنے کو، ایک ہے کھانے سے، دوسرے نمبر پینے سے، اور تیسرے نمبر جماع سے یعنی ہم بستری کرنے سے پرہیز کرنا۔ یہ تین چیزوں سے پرہیز کرنا یہ روزہ میں ضروری چیز ہے۔ تو خیال کرنا ہے کہ غیبت یہ تین چیزوں میں سے ہے یا نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو غیبت ہے یہ تین چیزوں میں سے نہیں ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ روزہ رکھ کر غیبت کرنے سے روزہ تو صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے حضور میں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس کا روزہ جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سیم اس مسئلہ کی طرح ہے کہ اسبال اظہار سے نماز قبول نہیں ہوتی لیکن نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اسبال اظہار سے مراد ہے کہ اگر کوئی انسان جو نماز پڑھ رہے ہے وہ اگر کیا کرے، اس کا جو لنگی ہے یا پائجامہ ہے، اس قسم کی جو چیز ہے یا وہ جبہ ہو سکتے ہیں یا جامہ ہو سکتے ہیں، اگر وہ ٹکنوں کے نیچے چڑھائے، یہ ہے اسبال اظہار۔ اسبال اظہار اللہ رب العزت نے اسبال اظہار سے نماز نہیں قبول نہیں کرتے لیکن نماز صحیح ہو جاتے۔ ٹھیک اس طریقے سے غیبت سے روزہ نہیں ٹوٹتے لیکن اللہ رب العزت نے روزہ کو قبول نہیں کرتے۔ روزہ تو صحیح ہو جاتے لیکن اس روزہ کو اللہ رب العزت نے قبول نہیں کرتے۔